ایک بزرگ نے سوال کیا کہ وجل ثناؤ کا تم پڑھتے ہو، وجل ثناؤ کا، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو یہ جو پورا جنازہ آپ پڑھتے ہیں حضرت والا، پورا جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں کہاں پر ہے؟ سوال ہے نا۔ آپ کو ٹکڑے کی فکر ہے، ہم کو پورے جنازے کی فکر ہے۔ وجل ثناؤک، بولو بولو نا، وجل ثناؤک، بولو وجل ثناؤک، پیتے رہو شوق سے۔ تو آپ کو هو متصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، شذوذ ولا علہ، ایسی روایت کہ اس میں اتصال ہو، انقطاع نہ ہو، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو، اور عدول راوی ہوں، تو پھر ایسی روایت سے پورا جنازہ ثابت کرو۔ اور آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرض ہے۔ اور سورت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ فقہ حنفی میں نہیں ہے، تو حدیث میں تو ہے، ابن عباس نے پڑھی ہے، تو یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ توجہ چاہیے بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ ہم نے ویڈیو بنائی آپ کی اور آپ نے جنازہ شروع کیا، ایک تو جہر سے پڑھا، تو وہ سنت و نسائی شریف میں سنت یہ کہ آہستہ جنازہ ہے، اونچی آواز سے تعلیماً جائز ہے، ثابت ہے، جیسے ابن عباس، بخاری، لیکن وہ سنت و نسائی کیوں قلم ہاتھ میں بھول جاؤ گے؟ سنت یہ نسائی میں ہے کہ آہستہ جنازہ ہے، پوری دنیا اس پر اجماع ہے، پوری دنیا میں اس پر عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ بولو، آہستہ آواز، اخفاء ہے، سر ہے۔ اور زبان سے نیت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ فتح العلمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1، ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ الاشباء والنظائر میں لکھا ہے کہ فرض واجب سنت کیا، مستحب بھی نہیں ہے، ہماری نہ کسی حنفی کتاب میں ہے، لہذا زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ بس آؤ اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہے، آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ وہ بصوم غدن بھی نہیں ہے، وہ بصوم غدن بھی نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا الجمعہ، لطیفہ، ما دمت فی ھذا المسجد، لطیفہ ہو گیا، تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ بصوم غدن بھی نہیں ہے، ہماری بھی غلطی ہے نا، اجتماعی دعا بھی نہیں ہے۔ اپنی اپنی دعا کرو، باب رفع الیدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، باب استحباب دعا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب اور سنت ہے، اس پر عمل ہے۔ امام دعا کر لوگ امین امین کہیں، یہ ثابت نہیں ہے، نہ ہمارے فقہ حنفی میں، کہاں ہے؟ غلط لگے ہوئے ہم سارے، زبان سے نیت ہے، یہ دعائیں ہیں۔ نہ تراویح کے 4 رکعت کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سبوح قدوس، چھوٹا سا کلمہ خود انفرادی پڑھو تو ٹھیک ہے، یہ اجتماعیت ہم نے بنا دی، یہ بھی نہیں ہے، جہر بھی نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ تو پورا جنازہ ہم نے اس کی ویڈیو بنائی، الف تا یا ثابت کرو۔ پہلی بات جہر ہو گئی بات۔ اگلی بات سورہ فاتحہ، علامہ شرم العلی ما لابد منہ، ہماری فقہ حنفی کتاب میں وہ فرماتے سورہ فاتحہ پڑھو، میں پڑھتا ہوں، میرے 700 شاگرد مفتی پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے میرے مقتدی لاکھوں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو، بات ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ سورت بھی پڑھ سکتے لیکن بطور قرات کے نہیں، بطور دعا کے۔ قرات کے روایت ہے کہ جنازے میں قرات منع ہے، بے حقی، یہ بطور دعا کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنت ہے اور مستحب ہے اور جائز ہے اور ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری دلیل قوی ہے جو بخاری شریف میں ہے، لتعلموا انہا سنہ، وکما قال، ابن عباس نے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے سورہ فاتحہ، تو پڑھا کرو، ہم بھی پڑھتے ہیں، دلیل بھی ہماری آ گئی۔ ہماری اگلی غلطی یہ ہے کہ ہم جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے یار، توجہ سے جنازہ پڑھاؤ اور زیادہ دعائیں پڑھو، جس طرح ہمارے حدیث بزرگ پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھو، شوق سے پڑھو، رو رو کے پڑھو، اور مردے کو اللہ سے بخشواؤ، یہ اللہ مغفر لحینا وبس اللہ اکبر السلام علیکم، یہ نہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ تو وجل ثناؤک کا
مرفوع روایت سے اپنا پورا جنازہ ثابت کرو. ومتصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ. یا سفیان تقریب ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ موجود ہے نا کہ حضور نے پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی. کیا پڑھی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں وجل ثنا. وجل وہاں لفظ ثنا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا وجل ثنا کا تو حدیث پر عمل ہو گیا. اب یہ الفاظ نہیں ہیں بھائی، یہ تو ہے ثنا پڑھی نا. کہ ثنا سبحانک اللہم کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم بھی تو بھی ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن لفظ ثنا و حدیث موجود ہے تو ہم نے کہا وجل ثنا ہوگا. لیکن میں نے تو کبھی نہیں پڑھی ہے، نہ میرے شاگرد پڑھتے ہیں. یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں بعض عوام ہمارے. اچھا ایک ہوتا ہے موقف اور دلیل. توجہ، بہت اہم بات. موقف اور دلیل الگ ہے، عوامی غلطی الگ ہے. ہماری عوام کی غلطیاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا یہ موقف ہے. وہ ہمارا موقف نہیں ہے. اہل حدیث کی داڑیاں بڑی ہوتی ہے، بہت سارے اہل حدیث کاٹتے ہیں، داڑھی نہیں ہے یا چھوٹی ہے. ان کا موقف تو یہ نہیں ہے نا. میری بات نہیں سمجھے. یا ٹکنو شلوار نیچے رکھتے ہیں تو ان کا موقف تو نہیں ہے. گھر میں ٹی وی ڈرامہ رکھتے ہیں تو ان کا اہل حدیث کا موقف تو نہیں ہے نا. تو ہماری جو عوامی غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ پورے فقہ حنفی پر کیا کرتے ہیں؟ فٹ اور سیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط کرتے ہیں. اور سے بچی جنازے کے حوالے سے اگر کوئی جلدی سوال ہو تو جلدی کرو. شاباش، جلدی کوئی بول رہا تاکہ یہ چیز مکمل آ جائے لوگوں کے سامنے، کوئی چیز رہ نہ جائے. جی اگر جنازہ جوتوں میں پڑھیں اور اس کا زیادہ ثواب ہے. حضور نے جوتے اتارے، صحابہ نے اتارے، حضور نے کہا پہنو. مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس میں گندی تازی نجاست ہے. گندی تازی نجاست اور پیشاب پاخانہ تجھی کے اتارو. زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی، جوتا خشک ہو گیا، پاک ہو گیا. زکات الارض یفسها رواہ مسلم و کما قال. زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی. سبحان اللہ. زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی، جوتا خشک ہو گیا، پاک ہو گیا، چاہے پیشاب پاخانے میں گیا. جی جلدی سوال کرو. جی اگر نماز جنازہ میں ہم سے پہلے تکبیرات رہ جائے اور ہم بعد بس میں شرکت. جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ میں تکبیرات اگر رہ جائے اور امام سلام پھیرے، آپ سے 3 تکبیرات رہ چکے ہیں، آپ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم. جلدی سوال کرو، جلدی سوال کرو. جنازے کے بعد دعا بھی نہیں ہے. دفن کے بعد دعا لوگ کرتے ہیں، سب بدعت کرتے ہیں ہمارے، اور وہ بھی بدعت کرتے ہیں. وہ نام تو نہیں لیتے نا. ہم تو توڑ کی بات نہیں کرتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. ہم رب کے رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. انشاءاللہ ان میں غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. امت کو توڑنا نہیں ہے. ہاں گالی نہیں دینی. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. پیار سے محبت سے بات کرنی ہے. بولو انشاءاللہ. جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. حوالہ ہمارا حوالہ سارے حوالے ہمارے مناظرے میں کام نہیں آئیں گے. وہ سلام سے پہلے اور جو تکبیر کے بعد کے حوالے ہیں. سفیان جی ہاں یہ حوالے میں اس پر تکبیر کر چکا ہوں. ہمارا حوالہ صرف بحرائق کا ہے، لام نجیم کا. سلام کے بعد دعا منع ہے، ادھر موجود ہے. وہ حوالہ آپ کو کام آئے گا. ہاں یہ لکھ لو، ابھی لکھ لو. دفن کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، ہم گول دائرہ لگاتے ہیں، قبر کی طرف منہ کرتے ہیں، اونچی آواز سے کرتے ہیں، اجتماعی کرتے ہیں، ساری بدعت ہے. ہر ایک اپنی دعا کرے قبلے کی طرف منہ کر کے. بولو. اور آہستہ اور انفرادی اور قبلے کی طرف منہ کر کے، اور ایک دوسرے سے پیچھے آگے پیچھے آدمی جا سکتا ہے. یہ ہے فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ. مسلم سب غلط کرتے ہیں، ہماری بھی غلطی ہے. میں نے بدعت پر کتاب لکھی، لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے اپنے خلاف لکھی ہے. میں نے کہا جی یہ اپنی غلطی ماننی چاہیے. جو ضدی ہے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی مانے وہ انسان ہے، اور جو غلطی نہ مانے وہ شیطان ہے. خبر خمون سے رضی ہے. جو ضدی ہے وہ شیطان ہے، جو تکبر کرے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی تسلیم کرے کہ اس کو مانے وہ پیارا انسان ہے. بولو انشاءاللہ. میں تو ایسا غلطی ماننے والا آدمی ہوں. اہل حدیث عالم ہو، بریلوی عالم ہو، مجھ سے مناظرہ کرے اور میری غلطی مجھ پر ثابت ہو جائے، میں سامنے کہتا ہوں حضرت آپ نے ٹھیک فرمایا، اور میں گالی نہیں دیتا. ٹھیک فرمایا، بالکل گڈ، میں شاباش دیتا ہوں. یہ مناظرے میں بات ہی نہیں مانتے ہیں بھائی. وہ خوش ہوتے ہیں وہ عالم کہ نہیں یار آپ عجیب آدمی. مناظرہ کیسے کرتا ہوں؟ ان کے گھر میں چلا جاتا ہوں، میں نے کہا چائے منگواؤ، پانی منگواؤ. بڑے بڑے علماء، لیکن جو آدمی کے پاس دماغ میں
علم کے ذخیرے ہوں اور اس کو کیا ڈر ہے؟ چائے پلاؤ، پانی پلاؤ. میں بحث کے لیے آئے وہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے نہ کتاب ہے، وہ سے 3 گھنٹے مناظرہ کر کے پھر آ جاتا ہوں. انشاءاللہ. کہتا ہے یار زندہ باد. دلیل تو کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے بھی بتایا نہیں. ایک آدمی ہے، نام نہیں لیتا ہوں، یہ مجھ سے کہتے جنازے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. میرے 2 آدمی اس کے پاس چلے گئے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کہتے ہو کوئی ڈرامہ بنایا پورا. میں نے اس پر کتاب لکھی کہ پڑھا کرو. یہ میرے خلاف اس نے ڈرامہ بنایا. میں توڑا اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہے. جب میں نے یہ ڈرامہ سنا میں نے کہا یہ غلط آدمی ہے، وہ نہ میرے خلاف ڈرامہ نہ بناتا. میں نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھو. فقہ حنفی کے رہے حوالہ نہیں، میں نے حوالے بھی دے دیے. دیکھو ڈرامہ میں اس سے خفا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ.